شب برات آنے والی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے اعمال نامے پیش ہونے والے ہیں۔ آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، گستاخی، غیبت ہوئی ہو یا میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے شب برات سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ شب برات معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ جب غلطی ہو تبھی معافی مانگ لیا کرو، زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ شب برات، معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شب برات، تو کرم ہی کرم، بس عطا ہی عطا، میں بڑا بے شرم، بس خطا ہی خطا۔ اللہ پاک اس برکت رات پہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ مانگ لو مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو تم معافی مانگ لیا کرو، ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ شب برات آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجیے اور اپنے بچوں کو شب برات کی فضیلت سے آگاہ کیجیے۔ اللہ پاک کی خوب عبادت کرنے کی ترغیب دلائیں اور اس 14 اور 15 شعبان محرم کا روزہ رکھنے کی اہمیت فضیلت بتائیں۔ اس رات قبرستان جانے اور مرحومین کے لیے دعا فاتح خوانی کے فضائل بتائیں۔ اس رات سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کا نام اس کتاب میں ہے ان کی روحیں قبض کرو۔ شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، نہ رہی زندگی تو بس یاد ہوگی، کی ہو غلطی تو معاف کر دینا، کیا پتہ یہ زندگی کی آخری شب برات ہوگی۔ میرے اللہ، میری تجھ سے آج بس یہی دعا ہے، تو سب کی زندگی کو خوشیوں کی روشنی سے بھر دے، آمین۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔